اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. کتبہ علیکم، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حاضرہ، حاضر ہوتے جو آئے، یعنی یہاں ہوگا جب آئے احدکم تم میں سے کسی کی، الموت تم میں سے کسی کی جب موت آئے، تم پر کیا فرض کر دیا گیا؟ ان ترکا خیرہ، ان اگر ترکا اس نے چھوڑا، خیرہ یا خیرہ کا مطلب ہے مال، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا، الوصیت کہ وہ وصیت کرے، اس کے لیے وصیت کرنا فرض کر دیا گیا، وصیت للوالدین، وصیت وصیت للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریب رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی یہ فرض کر دیا گیا تم پہ کہ جب کسی کی تم پہ موت آئے اور وہ کوئی مال چھوڑے تو وصیت کرے، للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، یعنی اس وصیت کا کرنا حق ہے متقین پر. فمم اور جو کوئی، فمن پس، پس مم جو، بدلہ بدل دے اسے، یعنی اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد ما اس کے، سمعہ ما مانے جو، سمعہ سننے کے، اس کے سننے کے بعد، سمعہ اس نے سنا، ہو اسے، یعنی اس کے سننے کے بعد اسے کوئی بدل دے، فإنما پس بے شک صرف، اسمہ اس کا گناہ، اسمہ اسم نے گناہ، ہو مانے اس کا، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، یعنی کوئی وصیت بدل دی اس کے سننے کے بعد تو اس کا گناہ ان پر ہے جو اس کو بدل دیتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور بہت کچھ، سب کچھ جاننے والا ہے. فمن خافا، پس من جو، خافا ڈرے یا جسے کوئی خوف ہو، من موسن، من سے، موسن وصیت کرنے والے سے، یعنی جس کو کوئی خوف ہو وصیت کرنے والے سے، جانفن کسی طرفداری کا، جانفن کیسے کسی کی طرفداری کرنا، کسی کے سائڈ لینا، کسی کو ڈر ہو، یعنی کسی کو اس کے چیز کے خوف ہو، وصیت کرنے والے کی کوئی ہو کسی کی طرفداری کا، او اسمن یا کسی گناہ کا، فاصلح تو پھر وہ اصلاح کر دے، فاصلح پس وہ اصلاح کر دے یا کرا، اصلاح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علی تو پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس نے کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری کا یا گناہ کا، تو جو کوئی ان کے درمیان اصلاح کرا دے، ٹھیک کرا دے، اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے. اب آگے رمضان کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام فرض کر دیا گیا تم پر، الصیام رمضان کے روزے، کما جس طرح، کتب علی الذین من قبلکم جس طرح فرض کر دیے گئے تم سے، فرض کیے گئے، کتبہ یہ مجہول ہے،
کتبہ شروع میں پیش پھر زیر با، کتبہ فرض کر کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعل تاکہ کم تم، تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار اختیار کرو، ایامم یوم کی جمع ایام یعنی دن ہے، معدودات گنتی کے، یعنی گنتی کے چند دن، یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم، فمن پس جو کان منکم تم میں سے ہو، مریضن بیمار، اولا سفرن یا سفر پر، علی سفرن سفر پر، فعدتن پس وہ پورے کر لے، عدت یعنی عدہ یعنی کہ اس کی گنتی پوری کر لے، فعدتن من ایام اخر، من سے ایام دن اخر، اخر مانے دوسرے، یعنی بعد دوسرے دنوں سے اس کی گنتی پوری کر لے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن اس کے باوجود، فدیتن فدیہ ہے، پس فدیہ ہے طعام کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کو، جو طاقت رکھتے ہیں اس کے بعد روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا، اس کی وضاحت کرتے ہیں پہلے کے بعد میں، اب اس کا اطلاق نہیں ہوتا، فمن تطوع خیرن پس جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھلائی، فہوا خیر الہ پس اسی ہوا خیر الہ تو وہ بھلائی اسی کے لیے، وہ ہوا خیر وہ بھلائی لہو اسی کے لیے، وان اور اگر تصومو تم روزے رکھو، خیر الکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم اگر تم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کہ فرض کر دیے گئے تم پر جب تم میں سے کسی کی موت آئے، حاضرہ حاضر ہونا یعنی حاضر ہو تم میں سے کسی کی موت، یعنی موت آئے، ان ترک خیرہ اور اگر وہ چھوڑے کوئی مال، الوصیت اور تو وصیت کس کے لیے، والوالدین والوالدین والاقربین والدین کے لیے اور قریب رشتہ داروں کے بالمعروف معروف طریقے سے، یہ اصل میں اس وقت کی ہے جب وصیت کی آیات نہیں نازل ہوئی تھی، وراثت کے بارے میں احکامات نہیں آئے تھے، اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ اب ہر کسی پہ یہ ضروری ہے کہ اپنی مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے، والدین کے لیے قریب رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، پہلے جو رشتہ داروں کے لیے جن اللہ تعالیٰ نے اب کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ان کے لیے اس سے بھی وصیت کی جا سکتی ہے کہ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت آپ وراثت میں حصہ دے دیا ان کے لیے آپ کوئی وصیت نہیں کر سکتے، مگر دوسروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، مگر یہ اس وقت کیا ہے، اب آپ وصیت کسی بھی وارث کے لیے آپ وصیت کر نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات وراثت کے دے دیے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا گیا کہ ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، جن کے لیے حصے مقرر نہیں ہیں ان کے لیے پھر بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جاتی، وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، یہ تقریب رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقین پر، یہ ضروری ہے، لیکن اب آیات آ گئیں اس کے بعد سمجھیں کہ یہ والا صرف ان کے لیے ہے کہ جو اگر آپ کسی اور کو جن کا حصہ نہیں بنتا اس کو اگر آپ وصیت کرنے چاہیں تو، اور وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا حصہ، اور اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، اس کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں ارشاد فرماتے سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، اب والدین کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اولاد کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، بیوی کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اس لیے بیوی کے شوہر کے لیے کوئی نہیں وصیت ہو سکتی، وصیت ہو سکتی ہے جن کا حصہ نہیں ہے جیسے پوتا پوتی ہے یا کسی اور کو آپ دینا چاہیں، مگر وہ بھی ایک حد تک۔ سیدنا ابن عباس اب فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں میراث کا مال
اولاد کے لیے ہوتا تھا اور ماں باپ کے لیے وصیت ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا. اللہ نے پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حصے مقرر کر دیے. اسی لیے وصیت صرف تہائی 1/3 مال تک کی جا سکتی ہے. باقی 2/3 مال آپ کو جو جن کے وصیت جو ورثہ ہیں ان کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے اور انہیں کا حق ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اس سے بھی کم کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے جس میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس بہت مال ہے اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال وصیت کر جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے پوچھا کیا نصف مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے پوچھا تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا تہائی مال کی وصیت کر دو، اگرچہ تہائی مال بھی بہت ہے. اس پہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ تہائی کے بجائے چوتھائی حصے کی وصیت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1/3 کے بارے میں وصیت کر تو سکتے ہو لیکن 1/3 بھی بہت ہے. تو اس لیے کوشش بھی کرے کہ اگر وصیت کرنی ہی ہے تو پھر اس کی 1/4 ہی کی کرے تو زیادہ اچھے. اور اگر کسی کے لیے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وصیت کریں تو وصیت فوراً تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو پھر وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے. تو یہ اگر اس کو وصیت کرنی ہے کسی کے لیے تو وصیت کر کے اپنے پاس رکھ لے اور بتا دے گا. وصیت کا ہم نے پڑھا پیچھے بھی ہم نے یا بھی ہم پڑھیں گے آگے سورہ نساء میں. وصیت کا کرنا ہر بات کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وصیت کی جو بھی جتنے تقسیم ہے وہ بھی جو وراثت کی تقسیم بھی وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی. یعنی اگر آپ کے نے کوئی وصیت کی تو اس کو پہلے پورا کیا جائے گا. آپ نے کوئی قرض لیا ہے تو اس کو پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو اس کی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دی کہ وصیت ہے تو اس کو پہلے پورا کرو. تو اس کے لیے بھی ہے کہ کوئی غلط وصیت نہیں کی جا سکتی. جیسے ہم پڑھیں نا کہ جب آگے ہم پڑھیں گے حق المتقین متقین حق ہے فمم بدلہ اور جو کوئی بدل دے اسے، یعنی کوئی کسی نے بدل دی وصیت کو بعد سمعہ اس کو سننے کے بعد کسی نے وصیت کی اس کو پتہ چل گیا اس کے بعد وہ اسے بدل دے. آج کل لوگ جھوٹے بھی بنا لیتے ہیں، جھوٹے کاغذات بنا لیتے ہیں. تو اس کی وصیت جس نے کی اس پہ اس میں کوئی گناہ نہیں. فإنما تو بے شک صرف گناہ کس کا ہے؟ اسمہ اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر یبدلونہ جنہوں نے جو اس کو بدلتے ہیں. یعنی وہ جس نے وصیت کو بدل دیا گناہ اس پر ہے، اس پر نہیں ہے جو کر کے گیا. وہ تو اپنا کام کر کے صحیح طریقے سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اس کی وصیت کرنے کا. بھائی جن لوگوں نے اس میں تبدیلی کی ہے، شرارت کی ہے، جس طرح کہ حق مارا ہے کسی کا تو گناہ ان کا اس پر ہوگا. اور ان اللہ سميع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے سننے والے، ہر چیز کو جاننے والے. اللہ جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے کون کیا کر رہا ہے. اگر کوئی تبدیلی کر رہا ہے، کوئی کاغذات تبدیل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. اس لیے یہ بتا دی گیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ ہر چیز کو سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے ہیں. مگر یہ کہ فمن خافا، اور جس کسی کو کوئی خوف ہو یا جس کو ڈر ہو، من موسن کہتے ہیں وصیت کرنے والے سے، کسی کو یہ خوف ہو وصیت کرنے والے سے، جانفن کسی طرف داری کا کہ وصیت کرنے والا کسی کے حق میں زیادہ وصیت کر جائے گا، 1/3 سے زیادہ وصیت کر جائے گا، یا کسی وارث کو زیادہ حق دے جائے کہ وارث اس کی وصیت ہوتی نہیں پھر اس کے باوجود اگر وہ کسی کو دے جائے وصیت کر جائے فَإِسْمًا کہ وہ یا کوئی گناہ کا اس کو ڈر ہو، فَأَصْلَحَ تو وہ اصلاح کر دے، بس وہ اصلاح کر دے، وہ اصلاح کرا دے بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اس کے ڈر کیونکہ غلط جگہ پہ وہ خرچ کرنے کے لیے چلا گیا کہ ایسی وصیت کر گیا کوئی سنیما بنا دینا، یا کوئی ایسی وصیت کر گیا کہ فلاں جگہ کوئی مزار بنوا دینا، تو یہ وصیت بھی غلط ہے. یہ گناہ اگر کام کیا تو وہ اس میں اس کی اصلاح کی جا، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اس کے آگے یہ احکامات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام
فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے. سوم ایک واحد ہے، سیام اس کی جمع ہے. روزے فرض کر دیے کما جس طرح کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے گئے ان لوگوں پر من سے قبل تم سے پہلے تھے. یعنی روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. طریقہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے مگر روزے ان پر بھی فرض تھے، ان کو بھی روزے کس طریقے سے تھے؟ سب پر فرض تھے. لعلکم تتقون، روزے کی وجہ کیا بتائی؟ لعلکم، تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. ایام معدودات، گنتی کے چند دن. فمن کان منکم مریضا، پس من جو کان منکم تم میں سے ہو مریضا مریض بیمار، او والا سفر یا سفر میں، فعدتن تو وہ عدتن گنتی کے دن، من ایامن گنتی پوری کرے من ایامن دنوں کے، اوخر یعنی بعد کے، بعد والے دنوں سے اس کی گنتی پوری کرے. جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے سفر میں یا مریض کی حالت میں تو وہ اس کی گنتی پوری کرے. وعلی الذین، اب یہ پہلے کی بات ہے، اب ایسا نہیں ہے. وعلی الذین پہلے یہ حکم ہے تو وعلی الذین، اور وہ ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی روزہ رکھنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں اس کے بعد وہ نہیں رکھتے تو وہ کیا کریں؟ فدیتن، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہ مگر اب یہ نہیں ہے، اب بعد میں حکم آگے ہم پڑھیں گے کل کہ وہ اس کے بعد روزہ رکھنا ہی ہے. پہلے اگر کوئی مریض اگر روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ فدیہ دے دے، یہ نہ رکھے یا کوئی سفر میں اس کے باوجود اور اس طاقت پھر بھی نہ رکھے تو فدیہ دے دے. مگر اب ایسا نہیں، اب تو صرف یہ ہے کہ اگر بہت ایسا مریض ہے یہ جو بہت زیادہ بیمار ہے اور جو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں، وہ جو روزہ نہیں، جن کو پتہ ہے کہ رکھ میں ہی نہیں سکیں گے اپنے دن، تو وہ دے سکتا ہے. باقی اب ایسا نہیں ہے، پہلے والوں کے لیے تھا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، جو طاقت رکھنے کے باوجود نہ رکھتے تو وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دے. فمن تطوع خیرا، پر جو کوئی خوشی سے کوئی بھلائی کرے یعنی روزہ رکھے تو وہ بہتر ہے. وہ خیر لہ، بس وہی وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، دن کی یہ ان کے، اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، اگر تم جانو تو روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے کہ اس سے کہ تم اس کو چھوڑ دو، کیونکہ روزے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے. جس طرح تک اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 اسلام کی بنیاد ہیں. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ. اس نے کہا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. یعنی اس نے یہ کام کی ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں صرف رمضان کے روزے رکھوں گا، کچھ نہیں کروں گا. جو مجھ پہ فرض کیا گیا میں اس کے علاوہ کوئی نفلی عبادت نہیں کروں گا، نفلی روزے میں نہیں رکھوں گا، یہ ضرور کروں گا. تو آپ نے فرمایا جس کو جنتی کسی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. یعنی فرائض کی ادائیگی بھی جو کرے دل سے اور یقین کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھے، وہ بھی انشاءاللہ بخشا جائے گا. اس طرح سیدنا ابو ہریرہ روایت کرنے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. سیدنا سہل بن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس قیامت کے دن روزہ دار اس سے صرف قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے نہیں گزرے گا. روزہ داروں کے لیے
وہ کہا روزے رکھنے والے کہاں ہیں، اس دروازے سے ان کے لیے آواز دی جائے گی. تو یہ اس کے لیے ہے. دوسرا یہ ہے کہ فدیہ کی رخصت ہم نے پہلے بتایا کہ یہ صرف ویسے دائمی بیمار آدمی کے لیے جس سے صحت یابی کی امید نہ ہو، ورنہ عام بیماری میں تو اسے بعد میں قضا دینی ہوتی ہے. بیمار ہو گیا اس کے بعد کچھ دنوں میں قضا رکھے. یہ صرف ان بوڑھے اشخاص کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہوں. اب ان کے لیے شروع میں تھی، اب یہ ایسا نہیں ہے. سیدنا سلمہ بن ابو بنا کرتے ہیں جب یاد نازل ہوئی تو جو روزہ نہ رکھنا چاہتا تھا اس میں فدیہ ادا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے اس کو منسوخ کر دیا. یعنی یہ آیت دوسری آیت نازل ہونے کے بعد اب ایسا نہیں ہے، اب سب نے روزہ رکھنے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آج کا تو سبق اتنا ہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.